مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے حضرت ابراہیم کو بلایا، خدا نے حضرت موسیٰ کو بلایا، اسی طرح خدا نے نبیوں کو اپنی خدمت کے لیے بلایا، انہیں چنا، انہیں تیار کیا، اور اسی طرح اپنے بیٹے کو بھی بھیجا۔ ایک طرح سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھی بھیجنے کا عمل بھی کیا ہے، بلانے کا عمل بھی کیا ہے، چننے کا عمل بھی کیا ہے، اور اس نے اسے خدمت بھی سونپی ہے تاکہ وہ اس کی بادشاہت کو قائم کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی طرح اپنے شاگردوں کو چنا۔ یہ جو چننے کا عمل ہے بلاہٹ ہے، بلانے کا عمل ہے، خدا بلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے بلایا، حضرت موسیٰ کو بلایا، اور حضرت ابراہیم کو جب خدا نے بلایا، خدا نے اس سے 3 وعدے کیے کہ میں تجھے ایک سرزمین دوں گا۔ خدا نے دوسرا وعدہ کیا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند بے شمار بناؤں گا، سمندر کی ریت کی مانند بے شمار بناؤں گا، اور تیسرا وعدہ کہ تیرے نام میں قومیں برکت پائیں گی۔ اور یہ سلسلہ جو ہے خدا جاری رکھتا ہے، اور پھر خدا مسلسل لوگوں کو بھیجتا ہے، اور پھر بیٹے کو بھی بھیجتا ہے تاکہ وہ یہ تمام تینوں وعدے جو ہیں انہیں پورا کرے۔ اور خدا ہمیں بھی بلاتا ہے تاکہ ہم بھی خدا کے منصوبے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب خدا نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو خدا نمودار ہوا تھا جلتی ہوئی جھاڑی میں۔ خدا جلتی ہوئی جھاڑی میں دکھائی دیتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں خدا اپنی موجودگی کا اظہار جو ہے بادل میں بھی کرتا ہے۔ بادل میں بھی خدا جو ہے اپنا ظہور دیتا ہے، خدا آگ کے ستون میں بھی اپنا ظہور دیتا ہے، اور خدا جو ہے اسی طرح مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جب خدا نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو اس نے اسے تیار کیا۔ خدا پہلے ہی سے حضرت موسیٰ کو تیار کر رہا تھا کہ اسے جو ہے شاہی محل میں رکھا، کیونکہ اس کی مکمل عمر جو تھی 120 سال تھی۔ 40 سال جو ہے وہ فرعون کے پاس گزارتا ہے، مصر میں گزارتا ہے، جو اس کی شاہی تربیت تھی، اور اسی طرح 40 سال وہ جو ہے بیابان میں گزارتا ہے، یترو کے جانور چراتا ہے، وہیں اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر 80 سال کی عمر میں خدا اسے جلتی ہوئی جھاڑی میں بلاتا ہے، اور پھر وہیں سے خدا اس سے کام لیتا ہے تاکہ اس سے بڑے بڑے کام لے۔ مسیح میں میرے عزیزو، حضرت موسیٰ نے خدا کا بہت گہرا تجربہ کیا ہے، روحانی تجربہ کیا ہے۔ خدا نے اسے کوئی سینا پہاڑ پر بلایا، اور وہ 40 دن اور 40 رات کا سفر کرتا ہے۔ وہ 2-3 دفعہ کوئی سینا پہاڑ پر جا چکا تھا، وہیں اسے وہ خدا سے ہم کلام ہوتا تھا۔ خدا نے اسے 10 احکام بھی دیے، بلکہ اس کے لیے اس کو 2 بار جانا پڑا۔ جب وہ خدا کی حضوری میں ہوتا تھا تو خدا کی حضوری میں وہ کسی نقاب کو استعمال نہیں کرتا تھا، کیونکہ کوئی خدا کا سامنا کر نہیں سکتا ہے، خدا کے جاہ و جلال کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا موسیٰ کو
کچھ نہیں ہونے دیتا ہے، موسیٰ خدا کا بھرپور جلال دیکھتا ہے، بغیر نقاب کے دیکھتا ہے، جبکہ کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا، لیکن خدا نے ایسا ہونے دیا۔ اور یسوع مسیح کی بھی یہی بات ہے، وہ تو خود خدا کے ساتھ تھا، پاک تثلیث کا حصہ ہے، وہ خود خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، مکمل طور پر خدا کی حضوری کا جلال کا تجربہ کرتا ہے، لیکن وہ پاک تثلیث کا حصہ ہوتے ہوئے خود خدا بھی ہے، لیکن وہ انسان بن گیا، انسانی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ نے خدا کا شخصی تجربہ کیا، اس کا جاہ و جلال دیکھا، اور ایک دفعہ حضرت موسیٰ جو ہے ہارون کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، ابی ہود کو، ناداب کو، اور جو بزرگ تھے اسرائیل کے 70 بزرگ بھی اپنے ساتھ کوہ سینا پہاڑ پر لے کر جاتا ہے، لیکن انہیں نقاب کرنا ہوتا ہے، اپنے منہ کو ڈھانپنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے جاہ و جلال کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ دور ہی سے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ موسیٰ جو ہے خدا کی حضوری میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب خیمے کا سلسلہ آیا تو خیمے میں بھی جب حضرت موسیٰ جاتا تھا تو بغیر نقاب کے ہوتا تھا، لیکن جب خدا کا شخصی تجربہ کرتا تھا خدا کے جاہ و جلال کا، تو وہ لوگوں کے سامنے آ کر نقاب کرتا تھا، کیونکہ لوگ جو ہیں ویسے بھی خدا کا ڈائریکٹ سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اور جب موسیٰ خدا کا جاہ و جلال اپنے چہرے میں لے کر آتا ہے تو اس وقت بھی لوگ اس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اور حضرت موسیٰ کو نقاب کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اس میں میرے عزیزو یہ روحانی تجربہ ہے، وہ تمام لوگ جو خدا کے قربت میں وقت گزارتے ہیں، اس کی بندگی میں وقت گزارتے ہیں، خدا انہیں اپنا جاہ و جلال دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ اس سے بہت خدا نے جلال بخشا کہ وہ بھرپور طریقے سے خدا کے جلال کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اسی طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بھی پہاڑ پر لے کر جاتا ہے، اور یہ پہاڑ جو ہے طبور کا پہاڑ ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس پہاڑ پر جب خداوند لے کر جاتا ہے تو اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے پیشن گوئیاں بھی کی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، لیکن شاگرد سمجھتے نہیں تھے، اور یسوع مسیح کے دکھوں کے آنے سے پہلے، اس کی مصلوبیت سے پہلے، صلیب پر قربان ہونے سے پہلے، خداوند یسوع مسیح انہیں جو ہے بعد کی خوشی بتانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ دکھوں کے بعد جو ہے سکھ پائے گا، جاہ و جلال پائے گا، وہ زندہ ہوگا، وہ جی اٹھے گا۔ اور مسیح میرے عزیزو، وہ اپنے ساتھ 3 شاگردوں کو لے کر جاتے ہیں، جن میں پترس ہے، یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا۔ یہ یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے خاص 3 شاگرد ہیں، چلیں بہت ایک چھوٹا گروپ ہے جو کور گروپ ہے، جو یسوع مسیح کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ جب یائر کی بیٹی کو زندہ کرنا تھا اس وقت بھی صرف یہ 3 شاگرد جاتے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، اس طرح خدا یسوع مسیح ان شاگردوں کو پہاڑ پر لے کر جاتے ہیں، اور جب یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی صورت بدل جاتی ہے، اس کا لباس سفید ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سفید ہو جاتا ہے، اور اس وقت یسوع مسیح ایسے فضا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس وقت یہی 3 بڑی ہستیاں، یعنی 2 بڑی ہستیاں، حضرت موسیٰ جو شریعت کی نمائندگی کرتا ہے،
جو موسی شریعت جو ہے، جو پہلی 5 کتابیں ہیں، تمام شریعت کی نمائندگی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح صحیفوں کے مطابق دکھ سہے گا، مر جائے گا اور جی اٹھے گا۔ اور اسی طرح انبیاء کرام میں سے الیاس نبی، اور الیاس نبی جو ہے تمام انبیاء میں بڑا نبی مانا جاتا ہے۔ الیاس نبی یسوع مسیح کی طرح معجزے بھی کرتا ہے۔ یائر کی بیٹی جو ہے وہ جو ہے صرفات کی بیوہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے گھر میں آٹا اور تیل ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مردے کو زندہ بھی کرتا ہے۔ وہ الیشا کا استاد بھی تھا، اور اس طرح تمام نبیوں کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ اور یہ جو نبی جو ہے الیاس نبی، یہ بھی پہاڑ پر گیا تھا، ہورب پہاڑ پر، اور وہ 40 دن اور 40 رات کا اس نے سفر کیا تھا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے الیاس نبی کی کہ الیاس نبی جھوٹے نبیوں کو شکست دیتا ہے، جو آگ جلا نہیں سکے تھے۔ قربانی خدا ان کے حضور جو ہے وہ ان کی قبول نہیں ہوئی تھی، اور جب الیاس نبی نے دعا کی تھی تو خدا کے حضور قربانی قبول ہو گئی تھی، اور اس طرح اس کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ بھاگتا ہے وہاں سے، درخت کے نیچے آتا ہے، اور ایک فرشتہ اسے آسمان سے خوراک دیتا ہے، پانی اور روٹی، اور اس خوراک کو وہ کھا کر کوئی سینا پہاڑ پر اور ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے۔ اسی میں یہ تجربہ ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کا بدن اور خون جو لیتے ہیں ہمارے لیے روحانی آسمانی خوراک ہے۔ ہم اس کے ساتھ بھی جو ہے قوت طاقت حاصل کرتے ہیں اور روحانیت میں بڑھتے ہیں۔ مسیح میں عزیزو، تو اب اس جو ہے پہاڑ پر جہاں یسوع مسیح کی صورت بدلتی ہے، یہ دونوں بڑی ہستیاں وہاں موجود ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت الیاس، اور یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دکھ ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، لیکن یہ جو شاگرد یہاں اس وقت موجود ہیں، یہ تینوں جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں، لیکن ان میں لالچ آ جاتا ہے، کیوں نہ ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں، ایک یسوع مسیح کے لیے، ایک حضرت موسیٰ کے لیے، اور ایک حضرت الیاس کے لیے، اور یہیں ٹھہرے رہیں، واپس نہ جائیں، کیونکہ واپس جو ہیں مصیبتیں ہیں، مخالفتیں بہت ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ لالچ کیا تو منظر بدل گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح انہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو خوبصورت منظر آپ نے دیکھا ہے، یہ ایسے نہیں مل جائے گا، اس کے لیے آپ کو دکھوں تکلیفوں سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے جو پہلا حصہ ہے، میں نے شروع میں بتایا کہ وہ ہے بلاہٹ کا۔ شروع کا حصہ جو ہے خدا بلاتا ہے، آپ اس کو پیدائش بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک قبولیت کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں، جب کوئی شخص جو ہے کسی مذہب میں شمولیت کرتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اور پھر اس بلاوے کے ساتھ ہی اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو دکھ تکلیف کا ہوتا ہے، مصیبتوں کا ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں اسے علم ملتا ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس کے دکھ اور تکالیف شروع ہوتی ہیں، مصیبتیں شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے شاگردوں کے لیے بھی یہی لمحہ تھا، کیونکہ یسوع مسیح کے دکھ شروع ہونے والے تھے، مصیبتیں شروع ہونے والی تھیں۔ اب اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ کیسے وفادار رہیں، کیسے اپنے ایمان میں پختہ رہیں، اور اس وقت شاگرد اس کو چھوڑتے جا رہے تھے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد تیسرا حصہ تھا ہمیشہ کی زندگی کا، ایسٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، یسوع مسیح کا آسمان پر جانا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا۔ تو یہ تینوں حصے ہیں۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، یہ جو درمیان کا حصہ ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اس درمیان کے حصے میں جو ہے ایمان میں پختہ رہیں۔ یہ خاص حصہ ہے، اگر ہم اس حصے میں ثابت قدم رہتے ہیں،
ایمان میں مضبوط رہتے ہیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورنہ سب لوگ مسیحیت کو قبول کرتے ہیں، بپتسمے لیتے ہیں، مسیحیت میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جیسے شامل ہوتے ہیں ایسے کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں، کئی دفعہ لوگ کلیسیاں بدل لیتے ہیں، اور اس طرح پہلے حصے میں لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا حصہ ہے، جب مشکلات آتی ہیں تو وہاں ہمیں ایمان میں بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں، اس کے لیے دکھ اٹھانے پڑتے ہیں، لوگ ستاتے ہیں، لوگ جو ہیں مصیبتیں لے کر آتے ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کا پرچار کرتے ہیں، جب ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ایسی صورت سے جب ہم گزرتے ہیں تب جا کر ہمیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے۔ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مسیح میرے عزیزو، یہاں آپ سب جو موجود ہیں، مجھے پتہ ہے آپ سب جو ہیں دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ یہاں کے مقامی بھی ہیں، لیکن زیادہ تعداد جو ہے پنجاب سے یا مختلف شہروں سے جگہ جگہ سے آئے ہیں، لاہور سے بھی، کراچی سے بھی، مختلف شہروں سے آپ یہاں آئے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ کیتھولک چرچ سے بھی ہیں، بزرگوں کا جو ایمان آپ کو منتقل ہوا ہے، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بڑے جو ہیں کٹر کیتھولک بھی تھے، اسی طرح وہ ان کے ایمان کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں، اس خطے میں آئے ہیں، اور اسی بنیاد میں جب آپ آتے ہیں، اب سوالیہ یہ ہے کیا وہ ایمان جو آپ نے اپنے بڑوں سے لیا ہے، بزرگوں سے لیا ہے، کیا وہ پختہ ہے؟ کیا وہ بدل تو نہیں گیا؟ اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی ہے؟ کیا اس ایمان کے بعد کیا ایمان بڑا ہے؟ کیا آپ میں جو اس وقت ایمان ہے ایسا ہی ایمان ہے جیسے آپ کے پچھلے جو ہے بڑوں کا تھا، یا یہ کچھ بدل چکا ہے؟ کیا آپ نے، اگلا سوال ہے، کیا آپ نے اس ایمان کو اپنی نسلوں میں منتقل کیا ہے، آنے والی نسلوں میں ان کے ایمان کو مضبوط کیا ہے، ان کی اچھی تربیت کی ہے، انہیں کلام کے متعلق بتایا ہے، مسیحی ایمان کے متعلق بتایا ہے، تاکہ بھرپور طریقے سے ایمان کا اظہار کر سکیں؟ مسیح میرے عزیزو، اسی طرح جب بھی دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، شیطان آزماتا ہے، یہ آزمائشیں کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، صرف جو ہیں جسمانی نہیں ہیں، یہ روپے پیسے کی بھی ہو سکتی ہیں، چیزوں کی بھی ہو سکتی ہیں، شہرت کی بھی ہو سکتی ہیں، ہر طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اکثر آزمائشوں میں گر جاتے ہیں اور ایمان سے پھر بھی جاتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، اس طرح ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے یسوع مسیح کے پاس ہیں، جب ہمیں بلاتا ہے تو اس میں روحانی تجربہ کریں۔ یہ جو روحانی مشقیں ہیں، جو 14 مقامات کی عبادت ہے، اسی طرح جتنی بھی باتیں ہیں روحانی مشقیں، اب یہ بھی دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ مشقیں ہیں جو سیزن کے ساتھ آتی ہیں، یا کرسمس کے وقت یا ایسٹر کے وقت، جو ایک کچھ روٹین میں چلتی ہیں، یہ روٹین میں زیادہ بھی ہوتی ہیں، کم بھی ہوتی ہیں، ہم ان میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ یہ تو جماعتی ہیں اور کیلنڈر کے مطابق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری کیا شخصی ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں؟ کیا ہم شخصی طور پر دعا کرتے ہیں، شخصی طور پر عبادت کرتے ہیں اپنے گھروں میں؟ تو اسی طرح مسیح میرے عزیزو، شخصی عبادتوں میں کون کون سی باتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، آپ یکتا مقام کی عبادت یہاں بھی کرتے ہیں جو کلیسیائی روایت میں ہے، تو وہ آپ اپنے طور پر بھی ہر روز بھی کر سکتے ہیں 14 مقام کی عبادت۔ اب روزہ رکھتے ہیں سیزن کے مطابق، جو کسی عید کی تیاری ہوتی ہے، عام دنوں میں بھی کسی مقصد کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزری آپ شخصی طور پر پڑھ سکتے ہیں، خاندانی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ بائبل جو ہے یہاں بھی سنتے ہیں، شخصی طور پر بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ دعا آپ جماعتی طور پر کرتے ہیں، کیا آپ شخصی طور پر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، روحانی مشقیں ہوتی ہیں،
روحانی شخصی روحانیت ہوتی ہے، کیا ہماری شخصی روحانیت بھی ہے یا صرف یہ جماعتی ہے؟ تو اگر یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اب جو لوگ زیادہ سے زیادہ روحانی مشقوں میں شرکت کرتے ہیں، خدا کی قربت میں آتے ہیں، شخصی طور پر اس سے ملاقات کرتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تو خدا کا نور ان پر اترتا ہے، خدا کی برکتیں ان پر اترتی ہیں، خدا کے فضائل ان کو ملتے ہیں، اور وہ خداوند کا جو ہے یہ نظارے دیکھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے چہروں پر خدا کا نور ہوتا ہے۔ وہ جو سنجیدگی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، جو سنجیدگی کے ساتھ جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور پھر فرضی طور پر کرتے ہیں، انہیں تو یہی لوگ اجر دے دیتے ہیں، لیکن یہ روحانی مشقیں جو ہیں ہماری دکھاوے کی نہ ہوں، بلکہ سچائی پر مشتمل ہوں، وفاداری کے ساتھ ہوں، مستقل مزاجی کے ساتھ ہوں اور باقاعدگی کے ساتھ ہوں، تبھی ہم خداوند کا فضل حاصل کر سکتے ہیں، ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے مسیح میرے عزیزو، یہ دن ہمارے لیے بہت ہی فضائل کے دن ہیں، بہت ہی برکات کے دن ہیں اور نجات کے دن ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان دنوں میں بھرپور طریقے سے عبادات میں حصہ لیں اور اس کی قربت میں آئیں، تاکہ بھرپور طریقے سے خداوند ہمیں اپنا فضل دے، تاکہ ہم بھی حضرت موسیٰ کی طرح، حضرت الیاس کی طرح خداوند کا بھرپور تجربہ کریں، ان شاگردوں کی طرح بھرپور تجربہ کریں۔ اور مسیح میرے عزیزو، آئے ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند جس نے ہمیں چنا ہے اور وہ بلاتا ہے تاکہ ہم مسیحی ایمان میں بھرپور ترقی کریں اور اس کا بھرپور پرچار کریں، خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین۔